بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ مجبوری کے عالم میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ عزت نفس، خودداری اور وقار جو اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو عطا کیا ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایسے میں دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، یا اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا، مجھے صرف اپنا محتاج بنا دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان، یقین اور اللہ کے کلام کی طاقت انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق کا دروازہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جو ذات پرندوں کو فضا میں رزق دیتی ہے، مچھلیوں کو سمندر کی گہرائی میں پالتی ہے اور چیونٹی کو اندھیری رات میں بھی دانہ پہنچاتی ہے، وہی ذات انسان کے لیے بھی رزق کے اسباب پیدا فرماتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر یقین رکھتے ہیں، مسبب الاسباب پر ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بے شمار لوگ مالی پریشانی، قرض، تنگ دستی اور رزق کی کمی کا شکار ہیں۔ دن رات محنت کے باوجود برکت نہیں آتی، آمدنی آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں، گھر میں سکون نہیں اور دل ہر وقت ایک انجانی بے چینی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں بعض لوگ ناجائز راستوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کچھ مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں مایوسی نہیں، امید سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے اللہ کے در پر جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز عصر کے بعد پڑھی جانے والی ایک خاص آیت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے 7 مرتبہ یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو دولت، برکت اور آسانی سے بھر دیتا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی ٹوٹکا نہیں، بلکہ اللہ کے کلام پر یقین کا عملی مظاہرہ ہے۔ نماز عصر کا وقت خود اپنی ایک خاص روحانی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن ڈھلنے لگتا ہے، مصروفیات کم ہوتی ہیں اور انسان کا دل نسبتاً سکون کی طرف آتا ہے۔ اسی وقت کی عبادت کے بارے میں حدیث میں بڑی تاکید ملتی ہے۔ عصر کی نماز کو نماز وسطیٰ کہا گیا اور اس کی حفاظت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا۔ جب ایک مومن عصر کی نماز ادا کر کے اللہ کے حضور بیٹھتا ہے اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کو 7 بار دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے دنیا کے دروازے بند کر دیے، اب صرف تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو حلال کماتے ہیں مگر برکت نہیں دیکھتے، جو ہر ماہ حساب لگاتے ہیں مگر آخر میں سفر ہی نکلتا ہے، اور جو دل ہی دل میں یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا راستہ ہو جو ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھا دے۔ یہاں ہم نہ تو کسی غیر شرعی بات کے دعوے دے رہے ہیں، نہ ہی کسی مبالغہ آرائی کا سہارا لے رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو قرآن، نماز اور یقین کے اس تعلق کی طرف بلاتے ہیں جو صدیوں سے اہل ایمان کا سہارا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ ٹھنڈی محسوس ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر راستہ بن گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار ثور میں مدد نازل ہوئی۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دینا صرف ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب ہے۔ یہ تب ممکن ہوتا ہے جب انسان کا دل اس یقین سے بھر جائے کہ میرا رزق کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک آیت، ایک دعا، ایک سجدہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس یوٹیوب چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو شور، مایوسی اور دنیاوی فریب سے نکال کر قرآن کے سائے میں لے آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے کلام سے جڑے، آپ کی امیدیں مضبوط ہوں، آپ کا دل مطمئن ہو اور آپ کی زندگی میں وہ برکت آئے جو صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو وقتی حل نہیں بلکہ پائیدار سکون چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا گھر دولت سے بھرے مگر حرام سے نہیں، دعا سے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی عزت محفوظ رہے، ان کا ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھے۔ آگے آنے والی مکمل ویڈیو میں ہم نہ صرف اس آیت کی روحانی حقیقت پر بات کریں گے بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یقین کیا ہوتا ہے اور کیسے چھوٹے سے عمل پر اللہ بڑے بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا باب بند ہو جائے اور اللہ کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں تو اس پیغام کو دل سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو دنیا خود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری وہ بہن اور وہ بھائی جس کے گھروں میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا ہے، جیب پیسوں سے خالی ہے اور جن کو بڑے سے بڑا پیسوں کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی
رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں محتاجی سے بچنے کی کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا عمل بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اس آیت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق کو وافر مقدار میں عطا کرتا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کا فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ایک آیت کو نماز عصر کے بعد 7 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے اس فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، کسی قسم کی مصیبت اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانی دور ہوتی ہے اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے حل کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس میں سلیم الفطر انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر رہا ہے، اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کی قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے، یوں اپنی دنیا آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیاطین کے بار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارض لذت، دنیا کی چکا چوند چھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں ان قریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امید اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سراحت کرتا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوستیں تھی۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان نور الہی اور علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی، انہوں نے مجھے ترک گناہ کی نصیحت فرمائی اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اصول رزق اور فراخی معاش کے لیے گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے تو دل پر دھبا پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو، گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے، نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے کبھی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات و آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ اسلام کی روشنی میں بحیثیت
बहैसियत मुसलमान हमें ये एतकाद रखना जरूरी है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म और अमर से होता है, जिसका अकल और हवास खमसा के जरिए इदराक करने से हम कासिर हैं। वही इलाही और अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम समझाया है वो हमें गैबी निज़ाम के बारे में आगाह करता है। वो ये कि किसी भी वाक़ये और हादसे का असल और हकीकी सबब अल्लाह ताला की रजामंदी या नाराजगी है। अल्लाह ताला ने हालात को अच्छे या बुरे इंसानी अमाल से जोड़ा और वाबस्ता फरमाया है। चुनांचे नेक और बुरे अमाल की नौयत के एतबार से अहवाल मुरतब होते हैं। सेहत और मर्ज, नफ़ा और नुकसान, कामयाबी और नाकामी, खुशी और गमी, बारिश और खुशहाली, महंगाई और अमराज, जलजला और तूफान, सैलाब वगैरह, नाज़रीन ये सब हमारी बदअमाली का ही नतीजा होते हैं। इन सब अहवाल के ज़ाहिरी असबाब कुछ भी हों मगर हकीकी असबाब हमारे नेक और बद अमाल होते हैं। नाज़रीन इसी तरह के खौफनाक वाक़यात इनफरादी हों या इज्तिमाई, दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अलार्म और तिब्बी होते हैं ताकि इंसान अपने अमाल का मुहासबा करे और कोई इसकी गफलत दिल को जंबिश देने में कामयाब हो जाए। जब भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा हाल देख और हुक्म होता है अपना नामा अमाल देख, दुनिया में पेश अच्छे या बुरे वाक़यात से हासिल होने वाला इंसानी तजर्बा भी इसी पर शाहिद है कि हमारे सारे लोग और कौमों पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से दुनिया में ही मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए। मसलन कोई मसख किया गया, कोई जमीन में धंसाया गया, कोई दरिया में गर्क किया गया, कोई तूफान की नजर हुआ, कोई इंतबाशुदा अवाम की बस्तियों के खंडरात आज भी इस हकीकत पर मबनी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद और अलैहिस्सलाम ने अहादीस मुबारका में अमाल की हस्ब नोयत इस बात को जैसी करनी वैसी भरने के मुख्तलिफ पहलू और तरीकों से बयान फरमाया। उम्मत को बद अमालियों के बुरे नताइज से आगाह फरमाकर इस्लाह का हुक्म दिया। चुनाचा कुछ गलतियां होती हैं जो रिस्क कम करने के बायस बनती हैं और इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं वो कौन सी आम गलतियां हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा करती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता है। आपको हदीस मुबारक की रोशनी में बताएंगे कि किस वजह से अल्लाह ताला इंसान का रिस्क कम कर देता है और उसके बाद कुछ काम जरूरी करने होंगे जो आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। जितने चाहे कर सकते हैं, अल्लाह ताला का नाम लें, अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार नेमत अल्लाह पाक आपको अता फरमा देगा। सबसे पहला अमल ये कि जूते पहनकर या खड़े होके या नंगे सर खाना खाना रिस्क में कमी का बाइस बनता है। नाज़रीन बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं, ये जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम बहुत सी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर भी खाना खा रही होती हैं। मतलब हमारे घरों की औरतें भी नंगे सर खाना खा रही होती हैं और खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। नाज़रीन दूसरी वजह यह है कि बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बाइस बनता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब खवातीन बैतुल खला जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर उनके रिस्क में तंगी का बाइस बनता है। इस बात से खवातीन को गुरेज करना चाहिए क्योंकि इससे रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। एक जमाना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को जहमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, भी खसलत भी घरों में मुआशरे में रिस्क की तंगी का बाइस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझें क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की तरफ से रहमत लेकर आता है। नाज़रीन ये कुछ जरूरी बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज की हैं, आप इन्हें समझें और इन पर अमल करें। मोहतरम नाज़रीन आज का वजीफा प्यारे कलाम पाक से एक ऐसी आयत के पढ़ने का वजीफा है जो इस आयत को नमाज असर के बाद सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है तो इसके जितने भी मसाइल हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, आपकी कोई भी हाजात हो या मुराद हो, इस आयत का वजीफा पढ़कर अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको अता करेगा। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन अब हम जान लेते हैं कि आपने क्या वजीफा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नाज़रीन असर की नमाज के बाद वजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप चाहें तो मुख्तसर वाला यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, लेकिन याद रखिए कि अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ये ज्यादा फजीलत और अफजल है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है और जब आप नियत कर ले तो फौरी तौर पर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद नमाज असर के बाद ये खास आयत हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल की जालियों पर लिखी हुई है और ये अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा आयत है। इस आयत को पढ़कर जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाए वो मिल जाता है। आपने 7 मरतबा कुरान पाक की आयत ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, इस आयत को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा ये खास तस्बीह सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये जो खास कलमे हैं ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंदीदा कलमे हैं और ये जबान पर हल्के हैं लेकिन तराजू में बहुत ज्यादा भारी हैं। इन कलमों को पढ़कर जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाए वो मिल जाता है। तो आपने 21 मरतबा सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम आपने इसको पढ़ना है। 21 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरह असर की तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आपने आखिर में दरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। अगर ये अमल आपने नमाज असर के बाद कर लिया तो यकीन कीजिए जो भी बड़े से बड़े माली मसले होंगे वो हल हो जाएगा। अल्लाह पाक आपके घर में गैबी बारिश अता फरमा देंगे और वहां से रिस्क मिलेगा जहां से आपने कभी सोचा नहीं होगा।
तवज्जो और ध्यान से और दिल में अपने गुनाहों पर मलामत करते हुए सच्ची तौबा करते हुए इस्तगफार पढ़ना है, ताकि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ फरमाकर आपका नजर करम फरमाए और आपके रिज़्क़ की परेशानियां, माल और दौलत की तंगी को दूर फरमाए, ताकि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, न किसी उधार मांगने की जरूरत पड़े। बंदों के सामने रुसवा होने से बेहतर कि अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की जाए, उसको राजी किया जाए, क्योंकि जब अल्लाह ताला बंदे से राजी हो जाता है तो उसको वो सब कुछ अता करता है जिसकी वो ख्वाहिश करता है। तो आपने अपने वजीफे को अपने गुनाहों और गलतियों कोताहियों की वजह से जायल नहीं करना, आखिर में इस्तगफार का जिक्र लाज़मी करना है। फिर अल्लाह ताला से अपने मकासद, अपने ख्वाहिशात, अपने मुराद के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफे से अल्लाह पाक आपको सब कुछ अता फरमाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह ताला को इसके कलाम पाक की आयात को इसके एक खास तादाद में पढ़ा जाता है या जब इसका जिक्र और तस्बीह की जाती है तो अल्लाह ताला इस पढ़ने वाले बंदे की तरफ मुतवज्जह होता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे इस बंदे की तमाम जायज ख्वाहिशात को पूरा कर दो। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से इसके तमाम परेशानियां दूर कर देते हैं और उसके लिए आसानियां पैदा करते हैं। उसको वाफिर मिकदार में रिज़्क़ अता किया जाता है और उसकी नस्लों को भी रंग दिया जाता है। नाज़रीन, रिज़्क़ की कुंजी किसी इंसान, किसी नौकरी, किसी कारोबार या किसी सिफारिश के हाथों में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है। जब बंदा नमाज असर के बाद आज यकीन और मुकम्मल तवक्कुल के साथ अल्लाह के कलाम को 7 मरतबा पढ़ता है तो वो दरअसल अपने रब से ये वादा करता है कि अब उसका सहारा सिर्फ वही ज़ात होगी जो सबको देने वाली है। यही यकीन इंसान को लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचाता है और इज्जत, सुकून और बरकत के दरवाजे खोल देता है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे घरों में तंगी की बजाय आसानी आए, मोहताजी की बजाय खुददारी हो और बेबरकती की बजाय खैर ही खैर हो, तो हमें कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। अल्लाह के दर पर झुक जाएं, दिल से मांगे, मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें, फिर देखें कैसे वो ज़ात अपने खजानों से नवाजती है। क्योंकि जिस घर में अल्लाह का जिक्र बस जाता है वहाँ कभी फकीर नहीं ठहरता, और जिस दिल में अल्लाह पर यकीन जाग जाए उसे दुनिया की किसी दहलीज पर झुकने की जरूरत नहीं रहती। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपको सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वसअत और खुशहाली के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। जज़ाकल्लाह।